لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دین اور مذہب میں یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ مثال آپ نے اردو میں سنی ہوگی نا, کہ جو دین آپ کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بنے بس اتنا تو دین صحیح ہے. جو دین آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ, اس کی عام مثال یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ صبح و شام شریعت شریعت شریعت, لیکن جب بہنوں کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ڈیلے کرتے ہیں اس کو. آپس کے جھگڑے جب ہوتے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کو حکم نہیں بناتے, اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے. صبح و شام مولانا لوگوں سے جن چڑیل بھوت بھگواتے ہیں, جنازے بھی انہی سے پڑھواتے ہیں, پھونکے بھی انہی سے لگواتے ہیں, لیکن اپنے فیصلوں میں یہ نہیں کہتے کہ جی مولوی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے. چند دن پہلے ایک نکاح کی تقریب میں جانا ہوا تو ان بیچاروں کی کم بختی آئی ہوئی تھی. انہوں نے کہیں سادگی سے تقریب منعقد کی, بارات وارات نہیں رکھی. انہوں نے کہا ولیمہ ہوگا جی دھوم دھام سے, بارات نہیں ہوگی. تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا, ایک طوفان بدتمیزی رشتہ داروں کی طرف سے کہ یہ میت, یہ شادی ہے یا جنازہ ہے. تو اسپیشلی مجھے بلایا انہوں نے کہ کچھ بات کر لیں ان کے سامنے. میں نے بات کی, میں نے کہا بھائی ولیمے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شادی ہے جنازہ نہیں ہے, بارات سے نہیں پتہ چلتا. بارات تو غیر شرعی چیز ہے. میت پہ رسومات دیکھ لیں آپ, اچھے اچھے دینداروں کو ہم نے دیکھا ہے, صبح و شام تقریریں بھی ہوں گی. اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عملی زندگی میں ناکام نکلیں. ہم بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ممبر پہ بات کرنا آسان ہے, جب عمل پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے. بھائی میتوں پہ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اسلام نے میت کو بھی سادہ رکھا. بھائی تمیز سے دفنا دو ایک آدمی کو, مر گیا ہے تو پہلی دفعہ تھوڑی مرا ہے. ساری دنیا آئی ہے مرنے کے لیے آئی ہے. او چیخنا ہا ہو ہی ہا, ایک عجیب طوفان بدتمیزی. پھر میت کی سیلفیاں, ناکوں میں روئیاں ٹھسی ہوئی سیلفیاں اچھی لگتی ہیں کسی کی. اس جنازے کی تصویریں شیئر ہو رہی ہیں. کیا بےہودگی ہے بھائی. یہ میت چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز بولو نہیں ہے. لیکن علماء کا بھی وہی جنازوں میں لائن لگا لگا کے دیدار ہو رہا ہے کہ دلہن میں اور جنازے میں فرق تو رکھو بھائی. جب محلے میں دلہن آتی ہے تو رونمائی ہوتی ہے, محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں دیکھتی ہیں, تو دیکھنے کی چیز ہے, دیکھنے دو بھائی. اس کی زندگی کا ایک موقع ہے. آج جتنی وہ سجی ہوئی ہے تو سب محلے کی عورتوں کو ایک ہوتا ہے دیکھیں جی ان کے اگر دلہن کیسی آئی ہے, تو سمجھ میں آتا ہے, دیکھنے دو, ٹکٹ لگا دو بھلے اس پہ. وہی حشر مردے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. وہی حشر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ مردے کے ساتھ. مر گیا چوک میں لٹا دیتے ہیں اس کو, آؤ دیکھو زیارت کرو, چھوڑو دفناؤ اس کو بھائی, اس کے منہ پہ کپڑا ڈالو. پھر فضول باتیں جاہلوں والی, نور برس رہا ہے چہرے پہ, بڑا اچھا مسکراتا ہوا چہرہ. او بھائی وہ مرا تھا تو مسکراتے ہوئے اتفاق سے یہیں اٹک گئے اس کے دانت. موت کے بعد سب نے سڑنا ہے, چاہے نیک ہو چاہے برا ہو. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی چہرے پہ رونق آئی ہوئی ہے, یا رونق نہیں بھی آتی تو کیا جہنم میں جا رہا ہے وہ, اگر رونق نہیں آئی ہوئی اس کے چہرے پہ. میں نے بہت سے نیک لوگ دیکھے مرے تو ان کے چہرہ سڑ گیا بالکل. وہ موت ایسی تھی, ڈاکٹر نے کہا جلدی دفناؤ, برین ہیمریج ہوا ہے تو بلڈ چہرے پہ آئے گا, چہرہ پھول کے خراب ہو جائے گا. ان کو کیا کہو گے کہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں, رونق نہیں ہے ان کے چہرے پہ, حالانکہ ہمیں ان کے غالب گمانے کے وہ جنتی ہیں. ایک نیچرل پروسیس ہے, مرتے ہی جلدی دفنانے کا حکم کیوں ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی دفنانا کا حکم نہیں تھا, کیونکہ انبیاء کرام دنیا سے جانے کے بعد ذرہ برابر بھی ان کی باڈی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو ایک ہفتے بعد دفنایا گیا ہے. اس میں دو مصلحتیں تھیں. ایک مصلحت تو یہ تھی کہ خلافت کا مسئلہ, کہ صحابہ نے سوچا خلافت کے مسئلے کو پہلے حل کریں, کیونکہ اس میں اگر ڈیلے ہو گیا نا تو تلواریں چلنا شروع ہو جائیں گی آپس میں, کیونکہ یہ امیر کا انتخاب یہ آسان کام نہیں ہے, اس کو پہلے نمٹاؤ, جلدی سے نمٹاؤ اس مسئلے کو پہلے. ظاہر ہے اس میں ٹائم لگا,
کہ ایسا نہ ہو کہ یہ امت چند سیکنڈوں کے لیے بھی بے لگام ہو, کوئی ان کا حاکم نہ ہو. جیسے ہمارا حال ہے نا, ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے, کوئی طاقتور حکمران نہیں آتا ہمارے یہاں, جو بھی آتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتا ہے, تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا, نہ اچھا نہ غلط. کچھ تو کرنے دو اس کو. دنیا میں کوئی بھی کنٹری جب تک کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہ ہو وہ ترقی نہیں کرتی, چاہے وہ ناجائز گورنمنٹ ہی کیوں نہ ہو بھائی, ہو تو صحیح. لیکن ہمارے ہاں جو حساب ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. تو ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اسلام یہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی ریاست کا کوئی ذمہ دار اور امیر نہ ہو. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. تم پر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے, جب ہو گیا مسلط, تمہارے مشورے سے نہیں ہوا لیکن جب ہو گیا تو ہو گیا, اب اسی کی مانو. کیونکہ نہ ہونے سے غلط ہونا بہرحال بہتر ہے. نہ ہونے میں تو ہر آدمی کی اپنی رائے چلے گی, تلواریں چلیں گی, لڑائیاں ہوں گی, کیا فیصلہ ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. حجاج ابن یوسف کتنا ظالم بادشاہ تھا, اس کے ظالم ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن ایک اسٹیبل گورنمنٹ تھی. بہرحال پوری دنیا میں اس نے اسلام کی حکومت دنیا کے بہت بڑے حصے میں کس طرح ایک اسٹیبل گورنمنٹ اس نے بنا دی تھی. اور جن لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی بعد میں وہ پچھتائے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ حجاج ابن یوسف کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی تھی وہ اس وقت روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ تھے. اس سے زیادہ بہترین لوگ اب قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتے. تابعین تھے, محدثین تھے, بعض صحابہ بھی تھے اس میں. اس وقت کے افضل ترین لوگوں نے بغاوت کی تھی, اور اتنی پاورفل بغاوت تھی کہ اتنا بڑا لشکر اب گورنمنٹ کے خلاف اتنی پاور کے ساتھ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ لشکر جو اس نے عیسائی ریاستوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا تھا, کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے اتنا بڑا لشکر جو مرتب تاریخ ہے نا اس میں نہیں دیکھا, اور اتنا پاورفل. اس زمانے کے جتنے بھی جنگی آلات تھے ماڈرن, ان تمام آلات سے وہ لیس تھا وہ لشکر. عبد الرحمن بن اشعث کی قیادت میں وہی لشکر جو اس نے عیسائیت کے لیے ان کی ریاستوں کو ختم کرنے کے لیے تیار کیا, اور اس سے شام کا جو بادشاہ تھا عیسائی وہ لرزنے لگا تھا کہ اب میری خیر نہیں ہے, یہ رونتا ہوا چلا جائے گا, اس کی تلوار کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اسی لشکر نے بغاوت کی کس کے خلاف؟ حجاج بن یوسف کے خلاف. اور پھر حجاج بن یوسف نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے جو قتل کیا, بڑے بڑے علماء, صلحاء, محدثین اس میں قتل ہوئے, اور جو ریاست مسلمانوں کی جو ایک فتوحات کا دروازہ بہت طویل عرصے تک کے لیے رک گیا. ان تجربوں سے علماء نے گزر کے کہا کہ اسٹیبل گورنمنٹ ہو, بے شک وہ ظالم کی ہو, آپ اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی جائیں آپ. تو یہ جو نئے نئے آج کل اسکالر آ رہے ہیں نا, ان کو نہ ہسٹری کا پتہ ہے بیچاروں کو, نہ فقہ کا پتہ ہے. یہ وہی تجربوں سے آپ کو گزارنا چاہ رہے ہیں جو تجربے امت پہلے کر چکی ہے. موضوع میرا نہیں ہے لیکن جب بات آ جاتی ہے تو میں گزار دیتا ہوں, کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں, کالجز میں یہ منجن بہت بک رہا ہے آج کل کہ یہ علماء نظام کی تبدیلی کی کوشش نہیں کر رہے, یہ صرف اللہ اللہ پہ لگا دیا, شادیوں پہ لگا دیا, اللہ اللہ پہ لگا دیا, خانقاہوں پہ لگا دیا. علماء نظام کی تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں جو پائیدار ہو, دیر پا اثر ہو لیکن پائیدار ہو. اور جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے نظام کی تبدیلی کا, صرف باتیں ہیں. اور جب دو چار چترول لگتے ہیں تو باتیں کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ, تو وہ آپ کو بند گلی میں لے جا کے بند کر دیں گے. جن کا تاریخ سے واسطہ ہوتا ہے نا, جن کے اکابر کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, ہمارا ایک سلسلہ ہے. ہندوستان میں انگریز کے خلاف بغاوت ہمارے اکابر نے کی تھی, تحریکیں ہمارے اکابر نے چلائی ہیں. اس سے پہلے نظام کی تبدیلیوں کی کوشش پریکٹیکلی, کتابوں میں نہیں. کتابیں بہت لوگ لکھ کے گئے ہیں لیکن ان کے رزلٹ زیرو. بہت لوگوں نے یہ خلافت کی باتیں کی ہیں, رزلٹ زیرو. تو اس لیے جو کام کر سکتے ہو وہ کرو, جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ کے لیے پاسبل ہے. جو نہیں کر سکتے تو اس میں گھسنے کی کوشش
مت کرو, جو تھوڑا بہت ہے اس سے بھی جاؤ گے. اور ہسٹری ضرور پڑھو کہ یہ سب ماضی میں سب کچھ ہو چکا ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا عرض کر رہا تھا میں, یہ حجاج بن کہاں سے آ گیا. ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر تھا, وہ بہت لوگ کہتے ہیں نا صحابہ نے دفنایا یا نہیں. بھائی اس میں دو حکمتیں تھیں. ایک تو خلافت کی اہمیت کہ مسلمان امیر کے بغیر نہیں ہو سکتا, گورنمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتے. بھائی آپ پولیس کو جتنا مرضی برا کہو, لیکن اگر آپ یہ پولیس کا شعبہ ختم کر دو نا, تو ہر گلی محلے میں لاشیں کے انبار ملیں گے آپ کو. نہ ہونے سے ایک برا شعبہ ہونا بہرحال بہتر ہے, نہ ہونے سے بہتر ہے. ہاں, ٹھیک کرنے کی کوشش ضرور کرو, اس کے ہم مخالف نہیں ہیں. اور ٹھیک کیسے ہوگا؟ دو طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک تو ان پولیس والوں کو سمجھاؤ محبت سے, ان کو ہدیے دو, پھر سمجھاؤ, پھر یہ بات سنیں گے آپ کی. دوسری بات یہ کہ آپ اچھے لوگوں کو محکمہ پولیس میں بھرتی کرو, آپ کے پاس راستہ کھلا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی چند لوگوں کا اس پہ قبضہ ہے. بھائی کسی حد تک قبضہ ہے, کسی حد تک آزادی بھی ہے. تو یہی ہو سکتا ہے, اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میت کو جنازے کو دیر سے دفنایا گیا, اس میں دو حکمتیں. ایک تو یہ خلافت, صحابہ نے کہا سب سے پہلے خلیفہ کا تعین ہوگا, یہ امت بغیر خلیفہ کے, بغیر حکومت کے نہیں رہے گی, حالانکہ وہ بہترین دور تھا, بہترین. دوسرا مسئلہ, اللہ اپنے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ ایک ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس میں کوئی تغیر ذرہ برابر بھی نہیں ہے. میڈیکلی یہ پاسبل ہے کیا؟ جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے, فوراً سے پہلے اس کی باڈی میں, آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ ہماری باڈی پہ باہر کے جراثیم ہر وقت حملہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ مرغے کو ذرا خاموش کراؤ بھائی کوئی جا کے, یہ نیا مرغہ آیا ابھی, اس کو تمیز نہیں ہے کہ جمعے کے دن تقریر کے دوران کیسے بیٹھنا ہے, تمیز سکھانی پڑے گی. تو مجھے یہ تو مرغی لگ رہی ہے, مرغا نہیں ہے. خیر, تو جب بھی کوئی شخص مرتا ہے نا, دیکھیں گوشت آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں, کتنی جلدی وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے نا, کتنی جلدی. فریج کے باہر آپ نے سالن رکھ دیا, شام کو ذائقہ چینج. اور کچا گوشت تو اور جلدی خراب ہوتا ہے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ہماری باڈی تو گوشت کی بنی ہوئی ہے, یہ کیوں خراب نہیں ہو رہی؟ میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے اس کو. ہر وقت باہر کے جراثیم ہمارے اس گوشت پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں سڑانے کے لیے, کھانے کے لیے. اندر کے جو جرمز ہیں نا ہمارے, جو ہماری باڈی کی حفاظت کے لیے اللہ نے پیدا کیے, وہ 24 گھنٹے بندوقوں اور توپوں سے ان پہ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ 24 گھنٹے کی جنگ ہے بارڈر کی, 24 گھنٹے. جو وہ جرمز جو ہماری باڈی کی حفاظت کے لیے اللہ نے بنایا ہے, وہ 24 گھنٹے لڑ رہے ہیں کن جراثیم سے؟ جو ہماری باڈی کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہر وقت کی جنگ ہے یہ, ہر وقت کی لڑائی ہے یہ. وہ ادھر اٹیک کر رہے ہیں, یہ ان پہ اٹیک کر رہے ہیں. کچھ ان کے مرتے ہیں, کچھ ان کے مرتے ہیں, لیکن یہ انڈے بچے پیدا کر چکے ہوتے ہیں مرنے سے پہلے. پھر یہ فائٹ کر کے یہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. جس ملک کی فوج نے زیادہ جنگیں لڑی ہوں تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے نا. تو یہ بھی ایسے ہی, یہ اگر جنگ نہیں لڑیں گے تو یہ ویسے ہی مر جائیں گے بیچارے. تو یہ لڑتے رہتے ہیں, ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. ماں کے پیٹ میں یہ لڑنا شروع کرتے ہیں, اور موت کی آخری ہچکی تک ان کی فائٹ رہتی ہے. جیسے ہی آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ لڑنا چھوڑ دیتے ہیں. اب باہر کے جو فوجی ہیں نا, جو دشمن جراثیم ہیں, وہ توپوں اور گنوں کے ساتھ آپ کی باڈی میں داخل, اور فوراً آپ کے چہرے کی رونق ختم. یہ میں رپورٹ نہیں پیش کر رہا میڈیکلی, یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نیک ہو یا بندہ برا ہو, دونوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ لہذا دونوں نے فوراً سڑنا شروع کر دینا. اس کا نمازی پرہیزگار ہونے سے
یا شرابی اور زانی ہونے سے کوئی تعلق نہیں. ہاں کرامت کے طور پر اللہ کسی کی باڈی کو سلامت رکھیں, جیسے ہم نے بہت سے شہداء دیکھے ہیں 6 مہینے بھی جسم سلامت رہتا ہے, ان کے خون سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے. اب جو کام اللہ کا ہے وہ تو اللہ کرے گا نا, ہمیں تو ظاہری کے مکلف ہے نا ہم. پیغمبر کے بارے میں صحابہ اور تابعین سب کا اجماعی عقیدہ تھا کہ پیغمبر کے جسم خراب نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو جو حیات ملتی ہے برزخی حیات, وہ عام مومنین جیسی نہیں, بہت پاورفل حیات ہوتی ہے. وہ ان کی باڈی کبھی خراب نہیں ہوتی, کسی پیغمبر کا جسم کبھی خراب نہیں ہوتا. یہ مضمون احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کے جسم پر مٹی کو حرام کر دیا ہے. تو اور کمال کی بات یہ کہ یہ دشمنان اسلام بھی یہ بات سمجھتے ہیں, تبھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو بہت دفعہ قبر شریف سے نکالنے کی اسلام دشمنوں نے کوشش کی ہے, اس میں کامیاب نہیں ہوئے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ارد گرد جو ہے وہ سیسا ڈالا گیا ہے تاکہ کوئی سرنگ بنا کے یہ جسارت نہ کر سکے. اور اللہ نے یہ مقام ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی دیا ہے کہ ان کی باڈی بھی سلامت ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.